السلام علیکم ویورز، میں ہوں منیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہاسمک۔ ایک بار پھر ہاسمک میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورز کہتے ہیں جی ڈاکو بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ کچھ کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں، کچھ پکے کے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ دریائی علاقوں میں چھپے ہوتے ہیں، پکے کے ڈاکو جو ہیں نا وہ شہروں میں ہوتے ہیں، اور ان کا لوٹنے کا طریقہ بھی ایک عجیب سا طریقہ ہوتا ہے۔ خیر، آج ہم مختصر بات کریں گے کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے کہ انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے یا حلال کیا ہوا ہے۔ کچے کے علاقے میں موجود ڈاکوں کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقے زیادہ تر دریائے سندھ کے کنارے اور اندرونی سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں غربت، بے روزگاری کے سبب لوگ جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کچے کے علاقے میں حکومت کی عملداری نسبتاً کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں ڈاکوں کی حکومت سی نظر آتی ہے۔ ڈاکوؤں کا اثر و رسوخ۔ ان ڈاکوؤں نے نہ صرف عام لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، بلکہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ یہ ڈاکو اکثر اغوا، برائے توان، لوٹ مار اور قتل جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ انہوں نے مقامی آبادی کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اکثر لوگ اپنی زمینیں چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کافی عرصے سے کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہو پا رہا۔ ڈاکوں کے پاس جدید ہتھیار اور منظم نیٹ ورک موجود ہیں جو انہیں پکڑنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں حکومت نے ان ڈاکوں میں آپریشن شروع کیے تاکہ ڈاکوں کے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے، لیکن یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔ ان ڈاکوؤں کی زندگی جرائم سے بھری ہوئی ہے، لیکن بہت سے ڈاکو غربت اور معاشرتی عدم و مساوات کی وجہ سے اس راستے پر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اکثر ڈاکوؤں کے خاندان کا تعلق بھی جرائم پیشہ گروہوں سے ہوتا ہے، جس سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں نہ صرف خطرناک ہوتی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ وابستہ افراد بھی خوف اور عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، کچے کے ڈاکوں کی وجہ سے عام لوگ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ اغوا، برائے توان، زمینوں پر قبضے کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ حکومت کی کاوشیں اور مستقبل کچے کے ڈاکوں کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس اور فوج کے مشترکہ آپریشن کے ذریعے ان علاقوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ کیا مستقبل میں کچے کے علاقے ڈاکوں سے آزاد ہو پائیں گے یا نہیں؟ اچھا، ان کا جو اغوا کا طریقہ کار ہوتا ہے کچے کے ڈاکوؤں کا، کچے کے ڈاکو انتہائی منظم اور پیچیدہ طریقے سے اپنے شکار کا انتخاب کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب انہوں نے کسی کو اغوا کرنا ہے، اس کی ریکی کرنی ہے اور اس کے پیچھے جانا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا ان کے جو ہیں سورس ہیں، اگر ہم اس کو اغوا کرتے ہیں کیا کوئی معاوضہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنی بڑی سامی ہے، کیا ہم اغوا کر کے بھی اپنے اوپر عذاب تو نہیں لینا چاہیں گے نا کچے کے ڈاکو۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ عموماً یہ ڈاکو ایسے افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں یا جن کے خاندان والے مالی طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کے پاس مقامی افراد اور جرائم پیشہ افراد کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو انہیں باخبر رکھتے ہیں کہ کون شخص ان کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کو لوگ بتاتے ہوں گے کہ فلاں لوگ ایسے ہیں، اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، جو بھی ہے واٹ ایور، ایک بڑا ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو اغوا کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی مزے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کچے کے ڈاکوں کی اغوا کاری سے پہلے ایک بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ شکار کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب شکار کرنا ہے تو اس کی نقل و حرکات و سکنات جو بھی ہے اس پہ انہوں نے نظر تو رکھنی ہوتی ہے۔ وہ شکار کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور پھر ایک مناسب موقع کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل ایسی ہے۔ جب شکار عین موقع پہ آ کے پھنستا ہے، اس موقع کی یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی تاڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یا کہتے ہیں
گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کرتے ہیں. ان کے گروہ میں شامل افراد کو مختلف کاموں کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے. کچھ لوگ نگرانی کرتے ہیں اور کچھ لوگ راستے کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اغوا کی اصل کارروائی میں حصہ لیتے ہیں. اغوا کی کارروائی زیادہ تر اچانک اور تیز رفتاری سے ہوتی ہے. یہ ڈاکو کسی گاڑی، موٹر سائیکل یا پیدل چلتے ہوئے شخص کو نشانہ بنا سکتے ہیں. وہ زیادہ تر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شکار کو اغوا کرتے ہوئے کوئی شور شرابہ نہ ہو، معاملہ خاموشی سے ہو جائے. ظاہری بات ہے، اگر شور شرابہ ہوگا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، شکار کو شکار کرنے کے بجائے ڈاکو خود ہی شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ شور شرابہ کیے بغیر یہ کارروائی ڈالتے ہیں. یہ کارروائیاں اکثر دن کے وقت یا رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں تاکہ آسانی سے یہ لوگ فرار ہو سکیں. اغوا کے بعد ڈاکو عموماً اپنے شکار کو کچے کے علاقے میں لے جاتے ہیں جہاں وہ محفوظ ہوتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رسائی وہاں تک مشکل ہو جاتی ہے. کچے کے ڈاکو ایک شخص کو یا کسی کو اغوا کر کے اپنے کچے کے علاقے میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر قانون کے جو ادارے ہیں ان کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اغوا کے بعد ڈاکو نے جو شکار اغوا کیا ہوتا ہے ان کے خاندان سے رابطہ کرتے ہیں اور تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ تاوان عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، جو لاکھوں روپے یا کروڑوں میں ہوتا ہے. اس بات پر منحصر ہے کہ شکار کا خاندان کتنی مالی استطاعت رکھتا ہے. ڈاکو تاوان کی رقم کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے اکثر شکار کے خاندان کی مالی حالات معلومات حاصل کرتے ہیں. ظاہری بات ہے، ڈاکو نے اگر کوئی شکار کیا تو ان کے خاندان کا مالی معاملات جو بھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی سامی ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ تاوان کی رقم کی جو بھی ہے وہ مختص کرتے ہیں کہ اتنا تاوان ہم لیں گے. تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے ڈاکو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. ارے واہ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ فون کالز اور سوشل میڈیا کے ذریعے شکار کے جو اغوا کیا ہوتا ہے، جو شکار کیا ہوتا ہے انہوں نے، ان کے خاندان سے رابطہ کرتے ہیں. زیادہ تر ڈاکو اپنے رابطوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے مختلف جعلی شناختیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا سراغ نہ لگایا جا سکے. وہ رقم کی وصولی کے لیے خفیہ جگہوں پر ملاقات طے کرتے ہیں جہاں خاندان کے افراد رقم ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ جو اغوا کیا ہوا بندہ جو شخص ہوتا ہے وہ ان کو واپس کرتے ہیں. ڈاکو نے جو تاوان کی رقم لی ہوتی ہے وہ ان کا استعمال جو ہے اسلحے پر اور دیگر ضروریات کی خریداری کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ رقم ان کے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے، اپنے علاقے میں مزید اثر و رسوخ بڑھانے اور اپنی قریبی ساتھیوں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس طرح یہ جرائم پیشہ نیٹ ورک مزید مضبوط ہو جاتا ہے. پولیس کی کارروائیاں اور ڈاکوؤں کا جو رد عمل ہے، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اکثر ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن ڈاکو اپنی چالاکی اور علاقے کی دشوار گزار جغرافی صورتحال کی وجہ سے زیادہ تر ان کارروائیوں سے بچ نکلتے ہیں. وہ ایسے مواقع پر سخت مزاحمت کرتے ہیں اور بعض اوقات پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوتا ہے. اچھا، تو اس میں ڈاکو نے جو اغوا کاریاں کی ہوتی ہیں، جو شکار اغوا کیے ہوتے ہیں، ان میں مختلف خاندان ہوتے ہیں، مختلف جگہ سے انہوں نے مختلف خاندان ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو ڈاکو نے اغوا کیے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو اغوا کیا ہوتا ہے، مختلف کہانیاں، مختلف سٹوریاں ہوتی ہیں. بدقسمتی کہہ لیں یا بد نصیبی، جو بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو پاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے، وہ دے کے اپنے بندوں کو آزاد کروا لیتے ہیں اور کچھ کو وہ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو ڈاکو جو ہیں اللہ جانے یہ کہاں سے آتے ہیں. کہتے ہیں جی ڈاکو بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں. ڈاکوؤں کی جو رہائش گاہیں ہیں، ڈاکو جو ہیں ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا. وہ بیسیکلی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ ہے، جو علاقہ ہے، وہ کچے کا علاقہ کہلاتا ہے. چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ KPK میں ہے. تو دریا کے ساتھ ساتھ جو ایریاز ہیں کچھ، وہ کچے کا علاقہ کہلاتا ہے. تو اکثر وہاں پہ جنگل بھی ہوتے ہیں، لوگ کم جاتے ہیں دریا کے پاس، تو ڈاکو نے وہاں پہ بسیرے کیے ہوتے ہیں. تو ڈاکو نے اپنے بڑے نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں. کراچی، اسلام آباد، لاہور، مختلف شہروں سے بھی اغوا کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب
پولیس اور ڈاکوؤں کی آپس میں فائرنگ یا جو بھی مقابلے ہوتے ہیں ان میں دونوں طرف پولیس والے شہید ہوتے ہیں، ڈاکو بھی جان سے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومتی ادارے اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈاکو کیوں بنتے ہیں؟ ان کے ساتھ معاملات کیوں طے نہیں کرتے؟ مونچھیں رکھ کے، داڑھی رکھ کے، اپنی لک بدماشوں والی بنا کے ایسے کوئی ڈاکو نہیں ہوتا. ڈاکوؤں کی بھی آپ ویڈیو دیکھیں، ڈاکو بھی نیٹ پہ مشہور ہیں. آج کل ڈاکوؤں نے بھی یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ وہ اپنا موقف بیان دے رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ مسئلہ جو ہے نا، ڈاکوؤں کا بیسک مسئلہ جو ہے نا وہ غربت ہے، وہ روٹی ہے. حکومت کو چاہیے، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے جاتا ہے، کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب وہ لوگ اغوا کرتے ہیں، ان کی تاوان کی رقم آتی ہے، اغوا برائے تاوان جو بھی ہے، تو وہ اپنی یہ چیزیں خریدتے ہیں. ان کے بھی اثر و رسوخ آگے رابطے ہوں گے، نیٹ ورک ہوگا، ظاہری بات ہے. تو یہ معاملات، مسئلے یہ جنگ سے حل نہیں ہوں گے، یہ مذاکرات سے حل ہوں گے. یہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں وہاں پہ، ان کے مسئلے مسائل سنے جائیں. دو قبیلوں کی جنگ چھڑتی ہے، کتنے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. قتل ہونے والے چلے گئے اس دنیا سے، باقی بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں. پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ زندگی ہے، یہ اس میں محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے سے پیار کریں. یہ آپس میں ایسے بد مذہبی یا ایک دوسرے سے لڑائی کا نام تو زندگی نہیں ہے. لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ اپنا دفاع کریں. اب مسلمان سے لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد تو غیر مسلم کے خلاف ہے کہ وہاں جا کے آپ جہاد کریں. تو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہے. ڈاکو بندے اغوا کرتے ہیں. حکومت نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں؟ وڈیرا سسٹم جو ہے وہ جن کا اقتدار آتا ہے وہ حکومت کا سہارا لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ پولیس لے جاتے ہیں، جو بھی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ڈاکوؤں کے معاملات حل کیے جائیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، جو بھی ہے ان کو ایک راہ راست پہ لایا جائے. اب اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے علاقے وہاں پہ تبلیغی جماعت والے گئے ہوئے تھے، تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، تو اچھی بات ہے. اسلام وہ جہاد کی بات بھی کرتے ہیں، اسلام کی بات بھی کرتے ہیں. تو پھر نسل در نسل جو ان کے آگے نسل پیچھے جو بھی نسل ہوتی ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے وہی دیکھی ہوتی ہیں، اسلحہ دیکھا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے. اور ڈاکو نیٹ ورک سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہو چکے ہیں اور لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کب ملیں گے. تو لہٰذا ڈاکو خود کہتے ہیں کہ ہماری طرف نہیں آنا. اگر ہماری طرف آنا ہے تو اپنے پیسے جو ہے نا وہ گھر رکھ کے آنے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی آپ کو چھڑانے کے لیے آئے تو پیسے لے کے ساتھ آئے تاکہ آپ کو چھڑا کے لے جائے. تو خیر یہ ایک مختصر کہانی تھی، چھوٹی سی. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنے کومنٹس جو ہیں اپنی راہ سے آگاہ کریں ہمیں، ہم اس میں کیا تبدیلیاں اور لا سکتے ہیں. تو فی الحال دیجیے اجازت. ساڈی شان تو ہاڈی شان، ساڈا سونا پاکستان وسدے رہن، سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان گلگت بلتستان روہت ہلدمان. اللہ سونے دی امان. اللہ حافظ.